اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان، آج کی سٹنگ کی چوتھی ویڈیو اور اس سیریز کی 5ویں ویڈیو، اور یہ ٹاپک بھی کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس بیماری میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ واقعتاً بہت زیادہ ڈسٹریسفل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ایک انفارچونیٹ فیکٹ یہ ہے کہ سائیکیٹری میں بہت کم ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں، گنتی کے 2-3، جو یوں سمجھ لیجئے کہ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ یا ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، اینڈ اٹس ون آف دیم۔ سو اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب جو علامات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس بیماری کی، تو اس حوالے سے خدا نہ خواستہ آپ اگر دیکھتے ہیں آپ کے سراؤنڈنگس میں، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، آپ خود اگر ان علامات میں سے کچھ بھی علامات کے اگر شکار ہیں تو اس میں آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، اس میں ہم آلٹرنیٹ موڈز بہت سارے استعمال کر کے اپنے آپ کو کافی حد تک ریجنریٹ کر لیتے ہیں، ریکور کر لیتے ہیں، اسٹیبلائز کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی پروفیشنل ہیلپ۔ لیکن یہ جو بیماری ہے اس میں نیورو ٹرانسمیٹرز، ہمارے برین کے جو خاص سیلز ہوتے ہیں، وہ بہت بری طرح ڈسٹارٹیڈ اور ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ان کی ریکوری اور ریجنریشن کے لیے ہمیں لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، میڈیسنز کی شکل میں بھی، سائیکو تھراپیز کی شکل میں بھی، اور ایک ورک اپ کرنا پڑتا ہے ایکسٹینسو، جس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو اس میں آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان علامات میں آپ دیکھتے ہیں کسی کو تو اس میں ویٹ نہ کیجیے گا، پہلی فرصت میں رابطہ کیجیے گا کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ کا۔ تو اس بیماری کا نام ہے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، وہم و تکرار کی بیماری، جس میں ہمارا ذہن بہت ہی انڈیو خیالات کا ایک آماجگا بن جاتا ہے، اور ہم چاہنے کے باوجود ان خیالات سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے۔ ایک دلدل کی طرح ہم جتنا کوشش کرتے ہیں ہم اس کے اندر اترتے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی کیا اہم اور بنیادی علامات ہوتی ہیں۔ ذہن میں بار بار ایک ہی خیال، سوچ یا بات کی تکرار، مختلف طرح کے وہم، مذاہب، پیغمبروں، مقدس ہستیوں کے بارے میں نعوذ باللہ نازیبہ خیالات اور کلمات کی گردش، اور بعض اوقات تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بڑے نیگیٹو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر کام کسی خاص ترتیب یا ترکیب یا طریقے سے کرنا، کپڑے، جوتے، کتابیں، چیزیں خاص انداز میں رکھنا، نکالنا، استعمال کرنا، خاص رنگوں کا استعمال کرنا، ترتیب بگڑ جانے پر ناگواری کا اظہار، اثر نو ترتیب استوار کرنا، بار بار کنڈیاں چیک کرنا، پانی کے نل کے چیک کرنا، بجلی کے سوئچ تالے چیک کرنا کہ بھئی لگائے ہیں یا نہیں لگائے ہیں، 2 3 4 بار، بار بار حساب کتاب کرنا مگر پھر بھی مطمئن نہ ہونا، خود سارے کام کرنے کی کوشش کرنا، بار بار کاؤنٹنگ، پیسے گننا، ہر بات ہر کام نپے تلے انداز میں کرنا، ایک خاص تنظیم اور پلاننگ سے زندگی گزارنا، اور اس خاص پیٹرن میں کوئی بھی تبدیلی برداشت نہ کرنا، اور کسی کے بھی مشورے سے مطمئن نہ ہونا۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ سمپٹم، پاکی ناپاکی کا وہم، بار بار طہارت کرنا، بار بار وضو کرنا، بار بار غسل کرنا، بار بار ہاتھ دھونا، گندگی کے وہم کی وجہ سے نہ لوگوں سے ہاتھ ملانا، نہ کسی جگہ پہ ہاتھ رکھنا کہ ہم گندے نہ ہو جائیں، اور پھر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ان علامات میں کوئی مبتلا ہے تو اس کے 3 4 5 گھنٹے واش روم میں ہی گزر رہے ہوتے ہیں۔ کپڑوں پر ذرا سی چھیٹ پڑ جائے تو فوراً بدلنے کی کرنا یا ان کو دھونے بیٹھ جانا، بے ترتیب خیالات کا بار بار آنا، ایک کے بعد دوسرے خیال کی فوراً آمد، نماز اور تلاوت کے درمیان شیطانی وسوسے اور خیالات، بار بار رکعتوں اور صورتوں کا حساب بھول جانا اور پھر سے نماز شروع کر دینا، کالی بلی راستہ کاٹ جائے، بادلوں میں بجلی کی کڑک کی آواز آ جائے، کوئی بھی معمول سے ہٹ کر ہو جائے چیز تو اس کا وہم، واہمہ، وسوسہ، مستقل سوچ میں چلتے رہنا، پکاتے رہنا اور پریشان رہنا کہ اب ایسا ہوا ہے تو پھر ایسا ہو جائے گا، بہت سختی سے کوئی معاملہ برتنا، ہر کام کی نوک پلک کو اچھی طرح سنوارنا،
دوسروں کے اچھے بھلے کاموں سے مطمئن نہ ہونا، ذہن اور سوچ میں خیالات کی مستقل فلم چلنا، عجیب و غریب اور ناقابل قبول بیجا و بے بنیاد خیالات کا بار بار آنا، ہر کام، ہر بات، ہر چیز، ہر شخص کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنا، نعوذ باللہ اللہ، رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، فرشتوں کے حوالے سے برے برے ناپاکیزہ خیالات کا آنا، صفائی، بیماریوں، جنسی معاملات سے متعلق بیجا اور برے برے خیالات، بار بار تکلیف دہ منفی خیال کا آنا، ذہن میں غلط سمجھنا، بار بار اسے روکنے کی کوشش بھی کرنا مگر ہر کوشش میں ناکام ہو جانا، ضرورت و معمول سے زیادہ صفائی ستھرائی، تربیت، سلیقے، قاعدے کا خیال رکھنا، غیر ضروری تفصیلات اور جزیات میں جانا، بال کی کھال نکالنا، بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ باریک بینی سے تمام معاملات کو برتنا، اور اچھی طرح کاموں کو کرنے کے باوجود بھی مطمئن نہ ہونا اور ہر کام خود کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس پہ جو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہوتا ہے، اپنے ناپاکیزہ خیالات کے آنے کو شدید گناہ سمجھنا اور اپنے آپ کو گناہ گار ماننا کہ اب مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، یہ خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، تو اب تو مجھے اس کی ڈیفینیٹلی اس دنیا میں بھی بہت بڑی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی بہت بڑی سزا ملے گی۔ ہمیشہ خود کو مستقل مورد الزام ٹھہراتے رہنا، روتے رہنا، تنہائی پسند ہو جانا، اور اپنے آپ کو قابل سزا سمجھنا، اور پھر ان خیالات کی وجہ سے یا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ ریپیٹیڈلی کر رہا ہوتا ہے، تھاٹس جو آ رہے ہوتے ہیں ریکرنگ اس کو، یا وہ ڈیڈس ہوتی ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں عام طور پہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی جو علامات میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ان میں پھر کوموربڈ آپ کو یہ سمجھ لیجیے انگزائٹی کے فیچرز بھی مل رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کے فیچرز بھی مل رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ان علامات میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ انگزائٹی میں تھوڑی سی دیر کر لیں، ڈپریشن میں تھوڑی سی دیر کر لیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کی کچھ یا کئی علامات کا شکار ہے، تو اسے پھر ڈیفینیٹلی پہلی فرصت کے اندر کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بیماری بڑھے نہیں۔ جتنا زیادہ یہ بیماری بڑھے گی اتنا زیادہ عام زبان میں سمجھ لیجئے کہ آپ کے دماغ کے سیلز ٹوٹتے رہیں گے اور ان کی ریجنریشن مشکل ہو جائے گی۔ اینی وے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پہ ہم کو بچا کے رکھے، اور ہوپ فلی یہ سیریز انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر جو اگلا اسٹیپ ہے جو سوچا ہوا ہے، باقی اللہ بہتر جاننے والا ہے، وہ یہ کہ پھر ہم اسی طرح سے ایک ایک ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو علامات ہم نے ابھی ڈسکس کی، انہی کے حوالے سے کہ ہم جنرل میجرز اپنے کیا استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہم ممکنہ حد تک خود کو سیو کر سکیں ان علامات میں مبتلا ہونے سے۔ اجازت دیجیے، والسلام۔ آپ سب کے لیے دعا کو ڈاکٹر صابر حسین خان۔